أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اور رب طلب کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانے؟ یہ بات بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے، بلکہ ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی پر ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر کسی سبب کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو آدمی گناہ کا طریقہ ایجاد کرے یا دوسرے کو گمراہ کرے یا گناہ کے راستے پر لگائے تو یہ اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ اس کے گناہ کی شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام ہے، نہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے عمل کیا انہیں بھی پورا پورا اجر ملے گا، جتنا اجر انہیں ملا اس فرمائے کہ ہدایت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور فرمائے کہ اسی طرح جس نے اگر گناہ کی فرمائے کہ گناہ کی طرف بلایا، لوگوں کو گناہ کا راستہ دکھایا، تو فرمایا کہ جتنے لوگ اس راستے پر چلیں گے گناہ کریں گے تو فرمایا کہ ان کو گناہ تو ملے گا ہی جو گناہ کرنے والے ہیں، جتنا گناہ ان کو ہوگا فرمایا کہ اتنا اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمائے کہ ایک زندگی کا وہی عمل ہے انسان جو خود کر رہا ہے۔ اگر برا راستہ اختیار کرے گا جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا کہ سب کا گناہ اسی پر، اور اچھا راستہ اختیار کرے گا تو جتنے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے وہی عمل کریں گے، سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہوگا، اس کا اجر ملے گا، کسی کا بوجھ دوسرے کا کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں اختلاف کرتے تھے، جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تمہیں بتائے گا۔ تو دنیا میں اللہ نے قرآن کے اندر ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا اور یہ بتا دیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور فرمایا تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔
اور فرمائے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، دونوں راستے بھی دکھائے، ان کے نفع اور نقصان بھی بتائے، اور فرمائے کہ اچھے راستے پر چلنے کے فائدے بھی بتائے اور برے راستے پر چلنے کا برا انجام بھی بتایا۔ تو اب انسان فرمائے کہ ان میں سے جو کوئی برا راستہ اختیار کرے تو سمجھیے کہ اس سے بڑا بے عقل اور بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے، کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی، جس طرح علماء نے فرمایا نا کہ اگر ایک بندے کو ایک کام کر رہا ہے، میں مثال دوں کہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، اب فرمائے کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا فرمائے زیادہ افضل ہے، اور جس کو صحت و سلامتی رب نے دی ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھے، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے حقیقت میں، اور فرمایا اگر ایک بندے کو پتہ نہیں تھا یار بیٹھ کے پڑھنے سے پتہ نہیں نماز ہوتی ہے یا نہیں، وہ تو پڑھ رہا تھا، یا تکلیف ہے کبھی کوئی مسئلہ ہے، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، لیکن کبھی کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب تک پتہ نہیں تھا تو گناہ نہیں ہوگا، جب پتہ چل گیا اب جب بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا نہیں ہوگی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک وقت میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، دوسرے وقت میں بیٹھ جاتا ہے، اب جب بیٹھ کے پڑھی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ پتہ ہونے کے باوجود ایک تو ہے کہ جان بوجھ کے یہ عمل کیا ہے، بیٹھ گیا ہے، فرمایا کبھی مرضی آئی بیٹھ گیا، کبھی مرضی آئی کھڑا ہو گیا، تو فرمایا کہ اب کیفیت یہ ہے کہ اب ایک تو نماز نہیں ہوگی، دوسرا الٹا گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہوگا، گناہ کر رہا ہے جان بوجھ کے، اللہ کی فرمائے کہ عبادت کا مذاق اڑا رہا ہے، رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، کہ ایک مسئلہ بھی پتہ ہے اس کے باوجود اگر ایسا عمل کرے گا تو ڈبل گناہ ہوگا، اس کے نام اعمال ڈبل گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا اگر کوئی بندہ فرمائے کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اب اگر اس نے بیٹھ کے پڑھی نماز، اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلو نماز تو فرض تو کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، سنتے بیٹھ جائیں گے۔ اگر علماء نے یہاں پہ فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لکھا، میرات میں بھی لکھا اور تفسیر میں بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فرمایا فرض کھڑے ہو کے پڑھے، سنتیں بیٹھ کے پڑھی نہیں ہوگی سنتیں، وہ ادا نہیں ہوں گی۔ فرمایا کہ فرض کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو سنتیں بھی کھڑے ہو کے پڑھے، سنت مؤکدہ، اور اگر سنت مؤکدہ بیٹھ کے پڑھی نماز ادا نہیں ہوگی، وہ اس کی نماز ضائع گئی۔ ایسے فرمایا اس لیے ان باتوں کو سمجھیں کہ شریعت نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے، اور ہم اگر اپنی مرضی کریں گے، یہاں پہ اپنی مرضی چلنے والی نہیں ہے، اور اگر اپنی مرضی کی ہے اس کے اندر تو فرمائے کہ پھر کیا آئے گا، فرمائے شریعت کا انکار لازم آئے گا، شریعت کا انکار لازم آئے گا، اور جب شریعت کا انکار لازم آیا تو پھر کیا بچے گا پیچھے، ایمان بھی گیا، پھر توبہ لازم ہو جائے گی فوری طور پہ، اور اگر بار بار ایسا عمل کرتا رہا پھر کیا ہوگا، دل سیاہ اور خاتمہ برا ہونے کا خطرہ ہے، خاتمہ برا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اپنی مرضی شریعت کے اندر نہیں چل سکتی، کہ ہم شریعت کے اندر ہی اپنی مرضی چلائیں، شریعت کے اندر جو قانون میرے رب کا ہے، جو طریقہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طریقے پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں گھسا سکتے، اور جب دل کیا جیسے کیا فرمائے کر لیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرمائے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس جیسے دل کیا ہم کر لیں گے، وہ کریم ہے معاف کر دے گا، ایسا بالکل نہیں۔ اگر ایسا کرنا تھا تو پھر اس نے رسول کیوں بھیجے، اگر ایسا کرنا تھا اس نے قرآن کیوں دیا، اگر ایسا کرنا تھا اس نے رسول اللہ کو بھیج کر پورا طریقہ کیوں سکھایا۔ فرمائے یہ سب کچھ سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اے انسان جو کچھ میرے کریم آقا نے بتایا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کے اندر اپنی مرضی نہیں کرنی۔ تو اس لیے جب نماز کا طریقہ، نماز کے احکام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں، تو اس کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرمائے کہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا گیا، طریقہ بتایا گیا۔ تو اس لیے میں یہ فرمائے پھر بھی یہ گزارش کروں گا، اگر فرمائے کہ ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، تو اس لیے مسئلہ یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ اپنے فرمائے عادات کو فرمائے کہ بدلیں، ذرا فرمائے شریعت کے خلاف نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرمائے کہ ہم تو سمجھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، الٹا وہی نمازیں ہمارے لیے فرمائے کہ وبال جان بن جائیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو نماز انسان سے بے حیائی اور برائی کو ختم نہیں کر سکتی، وہی نماز انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہم نماز تو پڑھنے آئے،
ہمارے خیالات میں فرمائے کے پیچھے ساری دنیا دوڑ رہی ہوتی ہے، ہمارے خیالات میں کاروبار ہوتے ہیں، ہمارے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ وہ کسی نے کہا تھا آج انسان نماز فرمائے کہ جلدی جلدی نماز بھی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ دوبارہ جا کے گناہ کرے، اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک سکتی، وہ نماز انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے نماز کا جو طریقہ ہے فرمائے کہ نماز پڑھے پرسکون ہو کے پڑھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یار 2 منٹ اگر لیٹ بھی ہو جائیں گے فرمائے کہ تو کیا ہو جائے گا، اللہ کے گھر میں ہی کھڑے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں ہے۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے تو فرمایا پرسکون رہتی ہے، مومن کی مثال بھی ایسے ہے، جب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے پرسکون ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور فرمائے منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے فرمائے جیسے مچھلی کی مثال باہر ہے، فرمائے کہ دریا سے باہر ہے، جب مچھلی دریا سے باہر آتی ہے تو فرمائے تڑپتی ہے، جلدی ہو میں جاؤں پانی کے اندر۔ منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے کہ وہ فرمائے کہ آتا ہے، اور ایک علماء نے بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرے میں کوئی پرندہ یا جانور پھنسا ہوا ہو، فرمائے کہ اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں اب نکلوں باہر، فرمائے کہ باہر جاؤں۔ منافق کی مثال بھی ایسی ہے، مسجد میں آتا ہے پر کہتا ہے پتہ نہیں کب نماز ہوگی اب نکلیں گے باہر۔ ایسے ہی فرمائے ہمارے نوجوان کرتے ہیں، جمعے والے دن ہوتا ہے بس 2 فرض با مشکل پڑے دوڑ لگائی باہر۔ اب مجھے بتاؤ باقی نماز کدھر گئی؟ باقی نماز کدھر گئی؟ علماء نے تو فرمایا کہ اگر فرض پڑھ کے سنتیں نہیں پڑھی اس نماز کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فرمائے کہ 2 نمبر کے فرمائے کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھنے والے فرمائے بد مذہبوں نے یہ پھیلایا عقیدہ کہ اب سنت نفل کچھ بھی نہیں ہے، اگر نہیں تھی تو پھر صحابہ نے کیوں پڑھی، رسول اللہ نے کیوں پڑھی ہے؟ یا جامع ترمذی شریف کے اندر جو فرمائے رکعات کی ترتیب بتائی گئی وہ سارے محدثین جھوٹے تھے، آج بھی یہ بدبخت فرمائے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بتا دے وہ سچے ہیں۔ اس لیے دین وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ، یہ سنتیں فرمائے جو ہم پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ، فرمائے کہ سنت مؤکدہ جو ہیں یہ واجب کے درجے میں ہیں، اگر چھوڑ دی تو گناہگار بھی ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور آج فرمائے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر جب بڑے بڑے جاتے ہیں تو آج بچوں کی یہ عادت بن چکی ہے، فرمائے کہ فرض پڑھے اٹھ کے بھاگ گئے۔ کبھی کسی نے توجہ کیا اس بات کو؟ فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو باقی نماز کون سکھائے گا؟ یہ طریقہ کون بتائے گا؟ ہم نے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ فرمائے کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھی، فرض پڑھے چلے گئے، اور باقی جو بچے پیچھے نماز چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے فرمائے کہ ان کا بھی ہم سے حساب ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ وہ حدیث مبارکہ بار بار میں نے عرض کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا حساب ہوگا تب فرمایا کہ اگر فرض کم پڑ گئے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی سنتیں لے آؤ، فرمایا کہ سنتیں بھی اس کے فرضوں میں ملاؤ، فرمایا فرض پورے کرو، اور سنتیں بھی ملائی گئی۔ مولا ابھی بھی تھوڑے ہیں کہ آپ نفل بھی لے آؤ اس کے، فرمائے نفلوں کو بھی فرضوں میں ملاؤ، فرمائے کہ فرض پورے کرو، یا اللہ پورے ہو گئے گا میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ جب سنتیں اور نفل پڑے ہی نہیں ہیں تو پھر کہاں سے آئیں گے وہ؟ تو پھر مار ہی پڑنے والی ہے وہاں پہ، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ نماز رب کی عبادت، رب کا فرض مثل قرض ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس کا جواب دہ بھی ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔